اس نجف کے جوان نے صحیح راستہ انتخاب کیا. استاد گیا اس کا رشتہ لینے. اس نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ کہ یتیم ہے، میں نے پالا ہے، بڑا کیا ہے. کہ وہی جو کھانستا رہتا ہے؟ کہ ہاں وہی. کہ نہیں، ایک تو غریب ہے، دوسرا بیمار ہے، میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا. استاد آیا کہ بیٹا، اب ظاہر ہے اس کی بیٹی ہے، اختیار باپ کو ہے، نہیں دے رہا. اس نے کہا استاد میں نے دیکھا ہے، میں جی نہیں پاؤں گا. کہ طالب علم ہو. کہ کیوں نہیں دے رہا؟ کہ کہہ رہا ہے غریب ہو اور بیمار ہو. سیدھا مدرسے سے نکلا امیر المومنین کے حرم میں، کیا کہنے لگا؟ مولا غریب ہوں تو میرا کیا قصور، بیمار ہوں تو میرا کیا قصور. مولا میں کسی چیز کو پسند کر رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ ہم مجھے کہتے ہم نہیں دیتے، مجھے غربت کا تانا تو نہ دیتے، مجھے بیماری کا تانا تو نہ دیتے. کہتا ہے کئی دنوں تک صحن حرم امیر المومنین میں روتا رہا. اتنے میں ایک شخص میرے سامنے سے گزرا. کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کوئی حاجت ہے؟ کہ جن کو حاجت ہوتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کو بلاتے ہیں. کہ کیسے بلاؤں؟ کہ جا مسجد سہلا یا مسجد کوفہ، 40 شب بدھ امام زمانہ سے التجا کر. کہتا ہے غریب طالب علم تھا، میں نے 40 شب بدھ روزہ رکھتا تھا اور مسجد میں جاتا تھا، نماز امام زمانہ پڑھتا تھا اور امام کو بلاتا تھا. کہتا ہے جب آخری شب بدھ آئی، بے انتہا سردی کا موسم، غربت اتنی تھی، تھوڑی سی چائے روٹی کے 2 ٹکڑے لے کے مسجد گیا. اب کہتا ہے جب کھانستا تھا تو کھانسی اتنی شدید تھی میرے منہ سے خون آتا تھا. مسجد میں بیٹھوں کھانسوں تو خون آئے، مسجد نجس ہو جائے. جب بھی کھانسی آتی اس سردی میں مسجد سے باہر جاتا، قلی کرتا، پھر آتا مسجد میں. افطاری کا وقت قریب تھا. عربوں میں رسم ہے کہ جب کوئی عرب سفرے پہ بیٹھتا ہے تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو عیب مانا جاتا ہے، آپ مہمان کو دعوت نہ دیں سفرے پہ بٹھانے کے لیے. کہتا ہے روٹی کا ٹکڑا تھا، چائے کا 1 ہی کپ تھا، بھوک شدید لگی ہے، آخری شب بدھ ہے، اس امید سے بیٹھا ہوں کہ امام کی زیارت نصیب ہوگی. کہتے اتنے میں دیکھا ایک سید بزرگوار مسجد سے داخل ہوئے. میں نے کہا برا لگتا ہے، سید ہیں، بزرگوار ہیں، عالم ہیں اور دعوت نہ دوں. میں نے کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، آج کھانا ایسے دیتا ہوں، میں پانی سے افطار کر لوں گا. کہتا ہے ان کو کہا کہ تشریف لائیے. وہ سید سفرے پہ بیٹھے. میں نے کہا بسم اللہ. روٹی کا نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. میں نے کہا چائے پیجئے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں چائے پینے کی عادت نہیں ہے. یا اکثر ملتا ہے کہ ہم ان فضولیات سے دور ہیں، لیکن اگر تم اصرار کر رہے ہو تو تمہاری خاطر ہم تھوڑا سا پی لیتے ہیں. کہتا اس نے اتنا پیا کہ صرف ان کے ہونٹ اس چائے کے پانی کے ساتھ مس ہوئے اور کپ رکھا اور مجھے کہا کہ پی، تجھے روزہ ہے. کہتا میں نے پھر وہی چائے کا کپ جس سے ان کے ہونٹ مس ہوئے، میں نے تھوڑی گھونٹ لیا. کہا کہ جوان یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اپنے مولا کے انتظار میں بیٹھا ہوں. کہ کیا چاہیے تجھے مولا سے؟ کہ کچھ حاجتیں ہیں. کہ بتا کون سی حاجتیں ہیں؟ کہ ایک تو غریب ہوں اور کسی نے مجھے غربت کا تانا دیا ہے. فرمایا امیری تمہارے لیے بہتر نہیں، مصلحت ہے کہ تو غریب رہے. امیر ہوگا تو اہل بیت سے دور ہو جائے گا. تیری دوسری خواہش تھی کہ تیری اس لڑکی سے شادی ہو جائے. کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری شادی ہو جائے. اور تیری تیسری خواہش تھی کہ تو بیمار ہے، تو کھانستا بہت ہے، اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے. کہ یہ کہہ کر وہ اٹھ کے چلے گئے. چند دنوں کے بعد متوجہ ہوا کہ ان کو میری 2 اور خواہشوں کا پتہ کیسے چلا. وہیں متوجہ ہوا کہیں یہ میرا امام زمانہ تو نہیں تھا. کہتے اب جب نظروں سے اوجھل ہوئے
اور وہ چہرہ جسے میں نے دیکھا تھا، اتنی مجھے محبت ہو گئی اس چہرے سے کہ وہ جو چہرہ دیکھا تھا اب وہ میں بھول گیا۔ اب کہنے لگا کہ پروردگارا تینوں خواہشیں نہیں چاہیے، بس دوبارہ یہ چہرہ مجھے دکھا دے۔ شدید تھا نا وہ حسن میں، محبت میں۔ اب کہتا ہے دل اس کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہتا ہے سیدھا حرم امیر المومنین میں گیا، اتنا رویا کہ مولا آئے بھی میں نے پہچانا نہیں، میرے ساتھ بیٹھے میں نے پہچانا نہیں، پتا ہوتا ہاتھوں کا بوسہ لیتا، چہرے کا بوسہ لیتا۔ کہتا مولا اپنے ساتھ مجھے لے جائیے۔ کس دنیا کو لے کر بیٹھا تھا، اور امام تھے، امام سے امام کو نہیں مانگا۔ کہتا ہے حرم امیر المومنین سے روتا ہوا واپس آ رہا تھا، میں نے اتنے میں محسوس کیا کہ جوان تیری کھانسی کو کیا ہوا؟ کہتا محسوس کیا کہ مجھے تو کب کی شفا مل گئی۔ شفا اسی چائے میں تھی جس سے امام نے اپنے ہونٹوں کو مس کیا تھا۔ کہتا اپنے حجرے میں گیا، زار و قطار رونے لگا کہ اللہ دوبارہ زیارت کرا، اللہ دوبارہ زیارت کرا۔ اتنے میں حجرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک بوڑھا شخص میرا نام لیا کہ فلاں، کہاں فلاں؟ کہا کہ تم کھانس نہیں رہے؟ کہا کہ اس امام نے شفا دی ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں اسی بچی کا باپ ہوں جس کا رشتہ تم نے بھیجا تھا، کل اپنے استاد کے ساتھ آنا، میری بیٹی کا رشتہ لے کر جانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے جواب دیا، اب خود آئے ہو رشتہ دینے کے لیے؟ اور رو کے کہنے لگا جوان آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ کے ساتھ نہ کرنا۔ چیزوں کو اگر حلال کے ذریعے سے انسان حاصل کرنا چاہے، یہ دعا کس لیے ہے؟ دروازے راز و نیاز کس لیے ہے؟ نماز حاجت کس لیے ہے؟ دعائے توسل کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ انسان اگر کوئی حلال چیز مانگتا ہے تو خدا سے تمنا کرے، حرام کی کبھی دعا نہ مانگا کرو کہ خدا مجھے وہ نصیب فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، مجھے وہ عطا فرما جو کبھی مجھے تجھ سے دور نہ کرے۔ کبھی ہم ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم سے خدا چھن جاتا ہے، اہل بیت چھن جاتے ہیں۔ ایسے تھے تاریخ میں جنہوں نے اپنا سب کچھ دیا صرف اس لیے کہ ہمیں حسین مل جائے۔